الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ حضرات گرامی، آج کا یہ اجتماع اور یہ ریلی یہ کسی مہنگائی کے خلاف نہیں، یہ کسی چینی اور آٹے کے بحران کے خلاف نہیں، اگرچہ آٹے کا بھی بحران ہے، اگرچہ ملک کے اندر معیشت بھی تباہ ہو چکی ہے، یہ سب کچھ قبول ہے، یہ سب کچھ برداشت ہے، اور یہ سب کچھ برداشت کر کے بھی ہم چپ ہیں، مگر جب قرآن کی عظمت کی بات آئے اور صاحب قرآن کی ناموس کی بات آئے گی، پھر یہ مسلمان گلی کوچوں میں نکل کر یہ اعلان کریں گے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرے کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ ہالینڈ ہو یا سویڈن ہو یا ناروے ہو یا ڈنمارک ہو، یہ جب بھی گستاخی کے لیے اپنی زبان کھولیں گے، مسلمان اپنے گھروں سے نکل کر، صرف نکل کر اور نعرے بازی نہیں، کفن سر پہ باندھ کر یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ آج ہم دوڑے شہر کی دھرتی پر کھڑے ہیں، کاش ہم ان کمینوں کے سامنے ہوتے تو ہمارے یہ غصہ 100 گنا زیادہ ہوتا، ہمارے ہاتھ ان کے گلے بانوں میں ہوتے، ہم ان کو فنار کر کے رکھ دیتے اور بتاتے کہ دشمنانہ نے قرآن، تم قرآن کو نہیں مٹا سکتے۔ یہ ہم تو مرد ہیں، ہماری بیٹی اور قوم کی بیٹی وہ عافیہ صدیقی، اللہ اس کو رہائی عطا فرمائے، آج بھی وہ کمینے ان سے کہتے ہیں یہ قرآن کے اوپر پاؤں رکھ کر چلی جاؤ، ہم تمہیں رہا کر دیں گے۔ وہ بیٹی مسلمانوں کی بیٹی ہے، وہ کہتی ہے میں ایک عافیہ صدیقی کیا لاکھوں عافیہ صدیقی آ جائے، میں قربان، میرا سب کچھ قربان ہو جائے، مجھے یہ جیل بھی منظور ہے، مجھے عقوبت بھی منظور ہے، مجھے یہ سزا منظور ہے، مگر قرآن کی بے حرمتی نہیں کر سکتی۔ اس لیے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل سے ساحل سے لے کر تابقہ کے کاشگر، یہ مسلمانوں کا یہ اجتماع، یہ دوڑ شہر کے اندر ہزاروں کا لاکھوں لوگ رہتے ہیں، مگر دکھ کی بات یہ ہے چینی اور آٹے کے بحران کے لیے تو ہم نکلے، گیس کے بل زیادہ ہے تو نکلے، اور بجلی کا بل زیادہ ہے تو ہم نکلے، اپنی ذات کی بات ہے تو نکلے، جب عظمت قرآن کی بات ہو، جب عظمت صاحب قرآن کی بات ہو تو پھر ہم نہ نکلے، تو پھر بتاؤ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے، اور جتنے بھی احباب موجود ہیں، جتنی بھی تنظیمات موجود ہیں، آج کا یہ اجتماع یہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ایک دن ایسا منتخب کر لو، علماء موجود ہیں اور تمام احباب موجود ہیں، کہ ایک دن قرآن کے نام پہ کر کے پورے دور شہر کے لوگ جمع ہو کر ایک دفعہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، پورے شہر کے اندر جناب والا معلوم ہو جائے کہ تم جو ہے کب تک قرآن کی بے حرمتی کرو گے۔ قرآن پڑھنے والے کل بھی زندہ تھے، قرآن پڑھنے والے آج بھی زندہ ہیں۔ الحمدللہ ہمارے مدارس جو شب و روز قرآن مجید کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، مگر میرے جیسے لوگ جنہوں نے قرآن سے منہ موڑا، گر در سے قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جس نے قرآن سے منہ موڑا، جس نے رب کے ذکر سے منہ موڑا، فرمایا اس کا جینا بھی تنگ کر دیتے ہیں اور قیامت کے دن بھی اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اٹھو قرآن کی حرمت کے لیے، اٹھو قرآن کی پاسبانی کے لیے، اٹھو قرآن سے محبت کر کے کافروں کو بتاؤ کہ جب تک تم قرآن کی بے حرمتی کرتے رہو گے، ناموس قرآن کے لیے، ناموس مصطفیٰ کے لیے یہ عاشقان مصطفیٰ اپنا پیغام دیتے رہیں گے۔ حضرات گرامی، یہ بہت ہی درد اور عجیب سی کیفیت ہے ہم سب میں، اور ہونی بھی چاہیے۔
وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ان کی کیفیت کہاں ہے اور یہ مسلمان کہاں کھڑا ہے اور ان کی حقیقت کہاں ہے۔ ہم نے کہا سب کچھ قبول ہے، سب کچھ برداشت ہے، سارے بحران قبول ہیں، اگر قبول نہیں ہے تو وہ ناموس رسالت پر حملہ قبول نہیں ہے، ناموس قرآن پر حملہ قبول نہیں ہے، ناموس صحابہ و اہل بیت پر حملہ قبول نہیں ہے۔ سب کچھ قربان کر لیں گے مگر قرآن کی عظمت پر آنچ نہیں آنے دیں گے اور صاحب قرآن کی عظمت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تحریک لبیک، جماعت اہل سنت مدنی غوثیہ، جماعت الصالحین اور دیگر دوست احباب جو تشریف لائے، اگرچہ کم تشریف لائے، یہ تو ایک چھوٹی سی بستی کے لوگ بھی اگر کھڑے ہو جائیں، میں کہتا ہوں کہ ابھی اعلان کر دو کہ جناب والا آٹا مفت بک رہا ہے، حاجی فیروز صاحب دیکھنا لوگوں کی، میں سب سے آگے میں ہوں گا۔ اگر چینی مفت بٹ رہی ہے جناب، اتنے لوگ تو وہ جہاں ہماری خواتین پیسے لے رہی ہے اس سے زیادہ تو وہ کھڑی ہوتی ہے۔ کیا مسلمان ہے؟ بحیثیت مسلمان ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اے کاش یہ گلیاں گواہ ہو جاتی، یہ در و دیوار گواہ ہو جاتے کہ ظالموں دیکھو تم نے قرآن سے منہ موڑا ہے تو عاشقان قرآن سامنے آئے ہیں۔ تو یہ اعلان ہمارے بڑے کھڑے ہیں، یہ کریں گے انشاءاللہ۔ ایک دو دن میں آپ کو بتاتے ہیں، کیا پتہ آج ہی بتا دیں کہ ایک دن مدارس کے بچے تو ویسے ہی پڑھ رہے ہیں، وہ وہاں پڑھیں گے تو یہاں بھی پڑھ لیں گے۔ میں اور آپ بھی باہر نکلے نا، صرف احتجاج کی حد تک تو ہم شروع سے کرتے آئے۔ پاکستان کی حکومت اگر صرف ہماری طرح احتجاج ریکارڈ کرا رہی ہے تو پھر غوری میزائل کس لیے رکھا ہوا ہے، پھر یہ ایٹم بم کس لیے رکھا ہوا ہے، پھر جناب والا ہدف 9 کس لیے رکھے ہوئے ہیں۔ اگر آج نہیں نکالو گے ان کو، آج اگر ان کافروں کے خلاف اعلان جہاد نہیں کرو گے تو بتاؤ کب کرو گے؟ یہ چیزیں احتجاج تو ہم کر رہے ہیں نا، جو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تمہارے ہاتھ میں سب کچھ ہے، آج بھی قرآن کے ساتھ سچے ہو جاؤ، آج بھی مصطفیٰ کے ساتھ سچے ہو جاؤ، پھر دیکھنا اس ملک میں برکتیں کیسے آتی ہیں۔ یہ ذلت و رسوائی اس وجہ سے ہے کہ ہم نے قرآن سے بھی منہ موڑا، صاحب قرآن سے بھی منہ موڑا۔ تم ایسا بیان دو جس طرح مفتی صفدر صاحب فرما رہے تھے، کوئی ایسا تگڑا بیان دو اور کہہ دو ان کو، اگر ایسے اوچھے کنڈوں سے باز نہیں آؤ گے پھر ہمارے میزائل کا رخ تمہاری طرف ہوگا، ہم تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا ڈالیں گے۔ ہم قرآن سے اتنا محبت کرتے ہیں، صاحب قرآن سے اتنا محبت کرتے ہیں، ہم تن من دھن سب کچھ قربان کر سکتے ہیں مگر قرآن پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے، اسی طرح ہم سب کو قرآن سے محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔